اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک عظیم صورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کر دیا ہے اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بدکار عورت اور بدکار مرد اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو شرائط حد کے ساتھ جرم زنا کے ثابت ہو جانے پر 100 کوڑے مارو، جبکہ شادی شدہ مرد و عورت کی بدکاری پر سزا رجم ہے اور یہ سزائے موت ہے۔ اور تمہیں ان دونوں پر اللہ کے دین کے حکم کے اجزاء میں ذرا ترس نہیں آنا چاہیے۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہو۔ بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرک عورت کے کسی پاکیزہ عورت سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور بدکار عورت سے بھی سوائے بدکار مرد یا مشرک کے کوئی بھی صالح شخص نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور یہ فعل لیزنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم انہیں سزائے قذف کے طور پر 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بدکار ہیں سوائے ان کے جنہوں نے اس تہمت لگنے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان کا شمار فاسقوں میں نہیں ہوگا مگر اس سے حد قذف معاف نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسے کسی بھی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ خود 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور اسی طرح یہ بات اس عورت سے بھی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر خود گواہی دے کہ وہ اس مرد اس تہمت کے لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ مرد اس الزام لگانے میں سچا ہو۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ایسے حالات میں زیادہ پریشان ہوتے، اور بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے اور بڑی ہی حکمت والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا تھا، وہ بھی تم ہی میں سے ایک جماعت تھی۔ تم اس بہتان کے واقعے کو اپنے حق میں برا مت سمجھو، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے زبردست عذاب ہے، کیونکہ تمہیں اسی حوالے سے احکام شریعت مل گئے، اور عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا گواہ خود اللہ بن گیا، جس سے تمہیں ان کی شان کا پتہ چل گیا۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں نیک گمان کر لیتی اور یہ کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ پر مبنی بہتان ہے۔ یہ افترا پرداز لوگ اس طوفان پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس تہمت کے چرچے میں تم پڑ گئے ہو اس پر تمہیں زبردست عذاب پہنچتا۔ جب تم اس بات کو ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے رہے جس کا خود تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا، اور اس چرچے کو معمولی بات خیال کر رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حضور بہت بڑی جسارت ہو رہی تھی، اور جب تم نے یہ بہتان سنا تھا تو تم نے اسی وقت یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ہم اسے زبان پر لے آئیں، بلکہ تم یہ کہتے کہ اے اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ ایسی عورت کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ بنا دے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسی بات عمر بر نہ کرنا اگر تم اہل ایمان ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتوں کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے
ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کے عزائم کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بھی پہلی امتوں کی طرح تباہ کر دیے جاتے، مگر اللہ بڑا شفیق، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے راستے پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے نقوش قدم پر چلتا ہے تو وہ یقیناً بے حیائی اور برے کاموں کے فروغ کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی اس گناہ تہمت کے داغ سے پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے دینی بزرگی والے اور دنیاوی کشائش والے اب اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اس بہتان کے جرم میں شریک رشتہ داروں اور محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی امداد نہ دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ ان کا قصور معاف کر دیں اور ان کی غلطی سے درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے؟ بے شک جو لوگ ان پارسا مومن عورتوں پر جو برائی کے تصور سے بھی بے خبر اور ناآشنا ہیں ایسی تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ملعون ہیں، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ جس دن خود ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں انہی کے خلاف گواہی دیں گے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ اس دن انہیں ان کے اعمال کی پوری پوری جزا جس کے وہ صحیح حقدار ہیں دے دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ خود بھی حق ہے اور حق کو ظاہر فرمانے والا بھی ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے، اور اسی طرح پاک و طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پاک و طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ سو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی اور طہارت کو دیکھ کر خود سوچ لیتے کہ اللہ نے ان کے لیے زوجہ بھی کس قدر پاکیزہ و طیب بنائی ہوگی، اور یہ پاکیزہ لوگ انہی تہمتوں سے کلیتاً بری ہیں جو یہ بد زبان لوگ کہہ رہے ہیں، اور ان کے لیے تو بخشائش اور عزت اور بزرگی والی عطا مقدر ہو چکی ہے۔ تم ان کی شان میں زبان درازی کر کے کیوں اپنا منہ کالا اور اپنی آخرت تباہ و برباد کرتے ہو؟ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو، اور ان کے رہنے والوں کو داخل ہوتے ہی سلام کہا کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر نصیحت ہے تاکہ تم اس کی حکمتوں میں غور و فکر کرو۔ پھر اگر تم ان گھروں میں سے کسی شخص کو موجود نہ پاؤ تو تم ان کے اندر مت جایا کرو یہاں تک کہ تمہیں اس بات کی اجازت دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس پلٹ جایا کرو۔ یہ تمہارے حق میں بڑی پاکیزہ بات ہے، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے۔ اس میں تم پر گناہ نہیں کہ تم ان مکانات و عمارات میں جو کسی کی مستقل رہائش گاہ نہیں ہے، مثلا ہوٹل، سرائے اور مسافر خانے وغیرہ میں بغیر اجازت کے چلے جاؤ، یہاں کہ ان میں تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے، اور اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے۔ بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اسی حصہ کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے۔ وہ اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے اور چادریں اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالے رہا کریں، اور اپنے بناؤ سگار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی ہم مذہب مسلمان عورتوں یا اپنی مملوکہ باندیوں کے یا مردوں سے وہ خدمت گار جو خواہش و شہوت سے خالی ہوں، یا وہ بچے جو کم سنی کے باعث ابھی عورتوں کی پردے والی چیزوں سے آگاہ نہیں ہوئے، یہ بھی مستثنیٰ ہیں۔ اور نہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارا کریں کہ پیروں کی چھنکار سے ان کا وہ سنگھار معلوم ہو جائے جسے وہ حکم شریعت سے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں۔
اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ، اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو عمر نکاح کے باوجود بغیر ازواجی زندگی کے رہ رہے ہوں، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے، اور تمہارے زیر دست غلاموں اور باندیوں میں سے جو مکاتب کچھ مال کما کر دینے کی شرط پر آزاد ہونا چاہیں تو انہی مکاتب مذکورہ شرط پر آزاد کر دو اگر تم ان میں بھلائی جانتے ہو، اور تم خود بھی انہیں اللہ کے مال میں سے آزاد ہونے کے لیے دے دو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور تم اپنی باندیوں اور کو دنیاوی زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن یا حفاظت نکاح میں رہنا چاہتی ہیں، اور جو شخص انہیں مجبور کرے گا تو اللہ ان کے مجبور ہو جانے کے بعد بھی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف واضح اور روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور کچھ ان لوگوں کی مثالیں یعنی قصہ عائشہ کی طرح قصہ مریم اور قصہ یوسف جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال جو نور محمدی کی شکل میں دنیا میں روشن ہے اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے، اور وہ چراغ قلب محمدی کے فانوس میں رکھا ہے۔ یہ فانوس نور الہی کے پرتو سے اس قدر منور ہے گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ یہ چراغ نبوت جو زیتون کے مبارک درخت سے یعنی عالم قدس کے بابرکت رابطہ وحی سے یا انبیاء اور رسل ہی کے مبارک شجرہ نبوت سے روشن ہوا ہے، نہ فقط شرقی ہے اور نہ غربی بلکہ اپنے فیض نور کی وسعت میں عالمگیر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی چمک رہا ہے اگرچہ ابھی اسے وحی ربانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے چھوا بھی نہیں۔ وہ نور کے اوپر نور ہے یعنی نور وجود پر نور نبوت، گویا وہ ذات دوہرے نور کا پیکر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تابعین میں سے احبار سعید بن جبیر، ابو عالیہ اور الضحاک بن مزاحم کا بیان کردہ معنی ہے جسے امام عبد بن حمید، ابن جریر طبری، ابن منذر، ابن ابی حاتم الرازی، ابن منصور الطبرانی، ابو لیث السمرقندی، السلمہ، ابو اسحاق سلبی، مکی بن ابی طالب المکری، البغوی، القاضی ایاز، ابن عطیہ، ابن جوزی، فخر الدین رازی، القرطبی، ابن حیان، ابن قیم، ابو حفص الحنبلی، السیوطی، القسطلانی، الالوسی اور دیگر بہت سے مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اللہ کا یہ نور ایسے گھروں، مساجد اور مراکز میں میسر آتا ہے جن کی قدر و منزلت کے بلند کیے جانے اور جن میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یہ وہ گھر ہیں کہ اللہ والے ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ کے اس نور کے حامل وہی مردان خدا ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، بلکہ دنیاوی فرائض کی ادائیگی کے دوران بھی وہ ہمہ وقت اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں خوف کے باعث دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں ان نیک اعمال کا بہتر بدلہ دے جو انہوں نے کیے ہیں، اور اپنے فضل سے انہیں وہ اور بھی زیادہ عطا فرما دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق و عطا سے نوازتا ہے۔ اور کافروں کے اعمال چٹیل میدان میں سیراب کی مانند ہیں جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اسی طرح اس نے آخرت میں اللہ کو اپنے پاس پایا مگر اللہ نے اس کا پورا حساب دنیا میں ہی دے چکا دیا تھا، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔
یا کافروں کے اعمال اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مانند ہیں جسے موج نے ڈھانپا ہوا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہوں۔ یہ طے در طے تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ جب ایسے سمندر میں ڈوبنے والا کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے کوئی بھی دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ ہی نے نور ہدایت نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہوتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں میں پر پھیلائے ہوئے اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو وہ انجام دیتے ہیں، اور سارے آسمانوں اور زمین کی حکمرانی اللہ ہی کی ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادل کو پہلے آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے مختلف ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اسے تہہ بتہہ بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان خالی جگہوں سے بارش نکل کر برستی ہے، اور وہ اسی آسمان یعنی فضا میں برفانی پہاڑوں کی طرح دکھائی دینے والے بادلوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے ان اولوں کو گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ مزید یہ کہ انہی بادلوں سے بجلی بھی پیدا کرتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک آنکھوں کو ہیرا کر کے ان کی بینائی اچک لے جائے گی، اور اللہ دن رات اور دن کو ایک دوسرے کے اوپر پلٹتا رہتا ہے۔ بے شک اس میں عقل و بصیرت والوں کے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ اللہ نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کی پیدائش کی کیمیائی ابتدا پانی سے فرمائی، پھر اس میں سے بعض وہ ہوئے جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہوئے جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہوئے جو چار پیروں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا رہتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ یقیناً ہم نے واضح اور روشن بیان والی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور اللہ ان کے ذریعے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، پھر اس قول کے بعد ان میں سے ایک گروہ اپنے اقرار سے روگردانی کرتا ہے، اور وہ لوگ حقیقت میں مومن ہی نہیں ہیں۔ اور جب ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے سے گریزاں ہوتا ہے، اور اگر وہ حق والے ہوتے تو وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مطیع ہو کر تیزی سے چلے آتے۔ کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، یا وہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شک کرتے ہیں، یا وہ اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہی لوگ خود ظالم ہیں۔ ایمان والوں کی بات تو فقط یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے، تو وہ یہی کچھ کہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم سراپا اطاعت پیرا ہو گئے، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، پس ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اور وہ لوگ اللہ کی بڑی بھاری تاکیدی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ آپ فرما دیں کہ تم قسمیں مت کھاؤ، بلکہ معروف طریقہ سے فرما برداری درکار ہے۔ بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ فرما دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم نے اطاعت سے روگردانی کی تو جان لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری وہی کچھ ہے جو ان پر لازم کیا گیا، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے۔ اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے اور تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احکام تو صریحاً پہنچا دینے کی سوا کچھ لازم نہیں ہے۔ اور اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جس کا ایفا اور تعمیل امت پر لازم ہے، جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ ضرور انہی کو زمین میں خلافت یعنی امانت اقتدار کا حق عطا فرمائے گا۔
جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو حق حکومت بخشا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا تھا غلبہ و اقتدار کے ذریعے مضبوط اور مستحکم فرما دے گا، اور وہ ضرور اس کی تمکن کے باعث ان کے پچھلے خوف کو جو ان کی سیاسی، معاشی اور سماجی کمزوری کی وجہ سے تھا، ان کے لیے امن و حفاظت کی حالت سے بدل دے گا، اور وہ بے خوف ہو کر میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی صرف میرے حکم اور نظام کے تابع رہیں گے۔ اور جس نے اس کے بعد ناشکری یعنی میرے احکام سے انحراف و انکار کو اختیار کیا تو وہی لوگ فاسق و نافرمان ہوں گے۔ اور تم نماز کے نظام کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرتے رہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت بجا لاؤ تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے، یعنی غلبہ و اقتدار و استحکام اور امن و حفاظت کی نعمتوں کو برقرار رکھا جائے۔ اور یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ انکار اور ناشکری کرنے والے لوگ زمین میں اپنے ہلاک کیے جانے سے اللہ کو عاجز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ تمام زیر دست غلام اور بانیاں اور تمہارے ہی وہ بچے جو ابھی جوان نہیں ہوئے اور تمہارے پاس آنے کے لیے 3 مواقع پر تم سے اجازت لیا کریں، ایک نماز فجر سے پہلے، اور دوسرے دوپہر کے وقت اور جب تم آرام کے لیے کپڑے اتارتے ہو، اور تیسرے نماز عشاء کے بعد جب تم خواب گاہوں میں چلے جاتے ہو۔ یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہوں، اور ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، کیونکہ بقیہ اوقات میں وہ تمہارے ہاں کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں واضح فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے بچے حد بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ تمہارے پاس آنے کے لیے اجازت لیا کریں، جیسا کہ ان سے پہلے دیگر بالغ افراد اجازت لیتے رہتے ہیں۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام خوب واضح فرماتا ہے، اور اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور وہ بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں اب نکاح کی خواہش نہیں رہی، ان پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر سے ڈھانپنے والے اضافی کپڑے اتار لیں، بشرطیہ کہ وہ بھی اپنی آرائش کو ظاہر کرنے والی نہ بنیں، اور اگر وہ مزید پرہیزگاری اختیار کریں یعنی زاہد اوڑھنے والے کپڑے بھی اتاریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اندھے پر کوئی رکاوٹ نہیں، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے کوئی مضائقہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھا لو، یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جن گھروں کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یعنی جن میں ان کے مالکوں کی طرف سے تمہیں ہر قسم کے تصرف کی اجازت ہے، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا لینے میں مذائقہ نہیں۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سب کے سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں پر سلام کہا کرو، اور یہ اللہ کی طرف سے بابرکت پاکیزہ دعا ہے۔ اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے واضح فرماتا ہے تاکہ تم پر احکام شریعت اور آداب زندگی کو سمجھ سکو۔ اور ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی ایسے اجتماعی کام پر حاضر ہوں جو لوگوں کو یکجا کرنے والا ہو تو وہاں سے چلے نہ جائیں، یعنی امت میں اجتماعیت اور وحدت پیدا کرنے کے عمل میں دل جمی سے شریک ہوں، جب تک کہ وہ کسی خاص عذر کے باعث آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ اے رسول معظم، بے شک جو لوگ آپ ہی کو حاکم اور مرجع سمجھ کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پھر جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے جانے کی اجازت چاہیں تو آپ حاکم و مختار ہیں، ان میں سے جسے چاہیں اجازت و مرحمت فرما دیں، اور ان کے لیے اپنی مجلس سے اجازت لے کر جانے پر بھی اللہ سے بخشش مانگیں کہ کہیں اتنی بات پر بھی گرفت نہ ہو جائے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے مسلمانوں، تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانا تمہارے لیے باہمی بلاوے کی مثل نہیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تمہاری مثل کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ بس وہ لوگ ڈریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر ادب کے خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ دنیا میں ہی انہیں کوئی آفت آ پہنچے یا آخرت میں ان پر دردناک عذاب آن پہنچے۔ خبردار، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ یقیناً جانتا ہے جس حال پر تم ہو، ایمان پر ہو یا منافقت پر، اور جس دن لوگ اس کے طرف لٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔